عوامی مسائل اور ان کے حل کے لیے عوامی رائے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے اب تک کا خصوصی پروگرام عوام تک۔ میں اسلام آباد سے عامر شہزاد۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے شہریوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کرنے کی غرض سے 100 کے قریب فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے ہیں۔ سی ڈی اے کی جانب سے لگائے گئے یہ فلٹریشن پلانٹ چند نجی تنظیموں اور این جی اوز کے حوالے کر دیے گئے ہیں اور ان کی مینٹیننس سے سی ڈی اے کافی عرصے سے کافی سالوں سے دستبردار ہو چکا ہے، لیکن بدقسمتی سے این جی اوز بھی اس لیول کی مینٹیننس اس کی برقرار نہیں رکھ پا رہی، جس کی وجہ سے زہر آلود پانی پینے پہ مجبور ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے رہائشی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا پانی اس حد تک انفلٹریشن پلانٹ کا پانی اس حد تک زہر آلود ہو چکا ہے کہ یہ انسان تو کیا جانوروں کے بھی پینے کے قابل نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے باسی یہ پانی پینے پر مجبور ہیں۔ آئیے جانتے ہیں یہاں کے رہائشیوں سے کہ ان کو اس بدبودار پانی پینے پر وہ کیوں مجبور ہیں اور ان کا کیا مطالبہ ہے کہ کس طرح سے اس کو صاف کیا جائے اور مینٹین کیا جائے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد کے ایک شہری موجود ہیں جن کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں نصب مختلف نجی تنظیموں کے یا سی ڈی اے کی جو زیر انتظام فلٹریشن پلانٹس ہیں ان کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے اور وہ پریفر کریں گے، وہ ترجیح دیں گے کہ وہ خرید کر پانی پئیں گے۔ تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ فلٹریشن پلانٹ کا پانی کیوں نہیں یہاں سے پینا۔ سر بتائیے گا کہ آپ یہاں یہ جو فلٹریشن پلانٹس ہیں یہ لگائے گئے ہیں اتنے کروڑوں روپے لگا کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا پانی جو ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے؟ ایکچولی سین یہ ہے کہ ان کی مینٹیننس پہ کوئی فوکس نہیں کرتا، صرف بنانا ایشو نہیں ہوتا، اصل تو یہ تھا کہ مینٹین آپ نے کرنا ہے اس کا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا فلٹر چینج بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور ہم یہاں سے پانی لے بھی جاتے ہیں، بعد میں ہمارے لیے مسئلے بنتے ہیں، ڈائریا کے پرابلمز بہت سارے ہو رہے ہیں، ابھی سمر سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے تو بچوں کو اسپیسیفکلی بہت سارے پرابلمز ہو جاتے ہیں، تو ہم تو پریفر کرتے ہیں پھر کہ ہم لوگ باہر سے پانی لے کے منرل واٹر خرید کے ہم لوگ پی لیں، بجائے کہ ہم یہاں پہ آئیں اور یہاں کے پیسے بچائیں اور وہی پیسے ہم ڈاکٹرز کو دیتے رہیں۔ تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ جو کروڑوں روپے لگا کے یہاں پہ فلٹریشن پلانٹ نصب کیے گئے ہیں، باقی شہری بھی تو یہاں پیتے ہیں، اکثر لوگ یہاں سے آ کے لے کے جاتے ہیں، تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ ان کو نہیں پینا چاہیے پانی؟ دیکھیں ظاہری سی بات ہے، ہر کسی کو اپنی صحت پہ دھیان دینا چاہیے، فوکس کرنا چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے منرل واٹر، ان لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے، کچھ لوگ یہاں سے لے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو بوائل کر کے دوبارہ یوز کرتے ہیں، ویرائز ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ فلٹریشن پلانٹ ہے تو فلٹریشن پلانٹ سے آپ کو پانی بالکل صاف ستھرا ملنا چاہیے، ایسا ملنا چاہیے جو پینے کے قابل ہو، نہ کہ ایسا ہو کہ آپ اس کو یہاں سے لے جاؤ اور اس کو پھر دوبارہ جا کے بوائل کر کے اس کو ری یوز کرو۔ تو میرے خیال میں تو میں تو نہیں سمجھتا کہ یہاں سے آپ لے جائیں پانی اور یہ آپ کے لیے اچھا پانی ہے۔ آپ کا مطالبہ کیا ہے انتظامیہ سے، سی ڈی اے سے، حکومت سے کیا مطالبہ ہے کہ پانی سے متعلق کیا اقدامات اٹھائے جائیں؟ دیکھیں مطالبہ ڈیمانڈ گورنمنٹ سے تو یہی ہوتی ہے کہ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ تو عوام کو پرووائڈ کی جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے رپلائی کر دیا، یہاں پہ اتنا کروڑوں روپے لگا کے فلٹریشن پلانٹ تو یہاں پہ بنا دیا، لیکن اس کو مینٹین کون کرے گا؟ اصل تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو مینٹین بھی کرنا ہے۔ آپ ایک دو لگا کے یا کوئی بھی ایک این جی او آتی ہے وہ پیسہ لگا کے ایک چیز چلی جاتی ہے، لیکن اس کو مینٹیننس اس کی کوئی بھی نہیں ہے، اس کی جو صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو ہمارا تو یہی مطالبہ ہے کہ اب ایک چیز ڈپلوائے ہو جائے، لگ جائے، تو اس کے بعد پھر آپ نے اس کی پریونٹیو جتنی مینٹیننس ہے آپ نے اس کو مینٹین کرنا ہے تاکہ جو آپ فیسلٹی دینا چاہ رہے ہیں عوام کو وہ پراپرلی ملے اور لانگر رن میں ملے۔ بتائیے گا کہ آپ سالوں سے یہ پانی اسلام آباد کے رہائشی یوز کر رہے ہیں، طبی ماہرین کے مطابق یہ پانی زہر آلود ہے اور انسانی جانوں کے پینے کے قابل نہیں ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پانی صاف ہے؟ دیکھیں جی، میرے خیال سے تو پاکستان میں کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں تو سوائے جو آپ بوٹل والا پانی پیتے ہیں اس کے علاوہ تو میرے خیال سے کہیں پہ بھی گورنمنٹ نے اس لیول پہ تو کوئی بھی اس طرح کی کوئی نہیں کی ہوئی کہ جہاں پہ جو ہے نا آپ کو بالکل صاف پانی مہیا ہو سکے۔ اسلام آباد میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں پھر بھی کسی حد تک یہ جو فلٹریشن پلانٹ ہیں کسی حد تک ٹھیک ہے، باقی آپ پورے پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ کہیں پہ اس طرح کے ویل مینٹین جو ہے نا ہوں فلٹریشن پلانٹس ہوں۔ تو اب اور کوئی ہمارے پاس چارہ بھی تو نہیں ہے، زمین کا پانی ہے وہ مختلف جو ہے نا علاقوں میں مختلف ہے، اب تو اس وجہ سے پھر ہم اسی پہ ریلائی کر رہے ہیں۔ آپ نے مینٹیننس کی بات کی ہے، سوال ہی یہی ہے کہ مینٹین اسے کیوں نہیں کیا جا رہا؟ مینٹین نہ کرنے کی وجہ سے، پراپر صفائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ زہر آلود ہو چکا ہے۔ بالکل اسی طرح اب اس کے مجھے نہیں پتا کہ اس کی بیک سائڈ پہ جو ہے نا کیا ٹیکنالوجی لگی ہوئی ہے، یہ تو سی ڈی اے زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن سی ڈی اے اس چیز کا رسپانسیبل ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا ویل مینٹین کرے اور اسلام آباد کے جتنے بھی سٹیزنز ہیں ان کو پانی پہنچانا، صاف پانی مہیا کرنا، یہ ان کی ذمہ داری میں شامل ہے۔
اب یہ تو انہی کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے نا ایک اچھا کام کر سکتے ہیں. لیکن چلیں جو بنایا ہوا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. کئی جو علاقوں میں ہے نا اسلام آباد کے کئی ایسے سیکٹرز ہیں جو مطلب CDA کو فالو کر رہے ہیں, ان کے رولز کو فالو کر رہے ہیں, لیکن وہاں پہ کوئی فلٹریشن پلانٹ نہیں ہے. تو اس وجہ سے پھر بھی چلیں کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے, کیونکہ پاکستان میں یہی ایک وہ جو ہے نا وہ میتھڈالوجی چلتی ہے کہ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. آپ نے کہا نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے, لیکن پانی ایسی ضرورت ہے جو کہ ہر خاص و عام کے لیے ہے اور 24 گھنٹے میں آپ پیتے رہتے ہیں. آپ اس سے بیمار ہوں گے خدا نہ خواستہ, پھر آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے, تو اس سے بہتر پھر پریفر لوگ کرتے ہیں کہ خرید کے پانی پی لیں. پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں خرید کے جو پانی ہے وہ ہر بندہ جو ہے نا وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے, کیونکہ اب ڈیلی جو ہے نا آپ پانی خریدیں گے تو وہ میرے خیال سے ایک عام بندہ, ایک سرکاری ملازم تو اس کو نہیں افورڈ کر سکتا. ہاں بزنس مین کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن یہ پھر اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس حل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ ٹیکس دیتے ہیں, آپ کا حق نہیں ہے اسلام آباد کے شہری ہونے کے ناطے کہ آپ کو صاف پانی مہیا کیا جائے؟ سر ٹیکس تو ہم بہت ساری چیزوں پہ بھی دیتے ہیں. ہم ڈبل انکم بھی ٹیکس بھی دیتے ہیں, تو وہ بھی ہمیں تو کبھی واپس نہیں ملا. ہم نے تو کبھی گورنمنٹ سے ٹیکس کا حساب کتاب لیے ہی نہیں ہے. اگر وہ لینے پہ آئیں تو پھر تو گورنمنٹ بہت ساری چیزوں میں جو ہے نا وہ ایک قسم کا جو ہے نا وہ مجرم قرار ہوتی ہے. لیکن چلیں بس ٹھیک ہے, چلتے ہیں. اسلام آباد کے شہری ہونے کے ناطے آپ کا کیا مطالبہ ہے CDA سے اور حکام بالا سے کہ صاف پانی کے لیے کیا اقدامات اٹھائیں؟ نہیں, یہ جو ہے پہلی بات تو یہ کہ جو ہے نا پانی ایک زندگی ماند ہے. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے ان کو چاہیے کہ ہر سیکٹر میں جہاں پہ بھی چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہے نہیں ہے, اور اس کو انشور کیا جائے کہ یہ پانی صاف ہے. ان کی پہلے جو ہے نا لیبارٹری سے جو ہے نا ٹیسٹنگ کرائی جائے, اس کے بعد وہ اس کو کیا جائے کہ یہ پانی پینے کے لائق ہے بھی یا نہیں بھی. تو یہی مطالبہ ہے کہ ہر جگہ پہ جو ہے نا صاف پانی مہیا کیا جائے. آپ طالب علم ہیں اور آپ نے بتایا ہے کہ آپ سالوں سے یہ پانی فلٹریشن پلانٹس کا استعمال کر رہے ہیں. کیا کبھی آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ یہ پانی زہر آلود ہے اور پینے کے قابل نہیں ہے؟ جی بالکل, میں تقریباً 4-5 سال سے ادھر سے لے کے جاتا ہوں پانی, اور جو پانی ادھر کا ہم لے کے جاتے ہیں وہ اس میں کیمیکلز وغیرہ جو ہے نا جب ہم اس کو ابالتے ہیں یا ویسے بھی ہم رکھتے ہیں بالٹی میں یا کہیں پہ بوتل میں, تو نیچے بہت زیادہ اس کے کیمیکلز آئے ہوئے ہوتے ہیں. اور جو پانی ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تھوڑا کڑوا ہوتا ہے اور میٹھا پانی نہیں ہے. باقی جو ہے نا ہمارا جو اسلام آباد کے رہائشی ہے ان کا حق ہے کہ ان کو صاف ستھرا پانی دیا جائے. اور میری جو گزارش ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے کہ اسلام آباد تو دارالحکومت ہے, ادھر اگر اس طرح حال ہے تو باقی شہروں میں کیا ہوگا. حکومت کو چاہیے کہ اس پہ نظر ثانی کرے اور لوگوں کو جو ہے نا وہ صاف ستھرا پانی مہیا کریں, تاکہ لوگ جو ہے نا یہ بیماری سے جو پانی کی وجہ سے جو پھیلتا ہے ہیپیٹائٹس وغیرہ یہ جو بیماریاں پھیلتے ہیں ان سے لوگوں کو بچایا جا سکے. اور اس کے لیے جو ہے نا کوئی عملی طور پر کوئی کام جو ہے نا گورنمنٹ کو اسٹیپ اٹھانا چاہیے. بتائیے گا کہ یہاں کا ماہرین کے مطابق یہ جو فلٹریشن پلانٹس لگائے گئے ہیں اسلام آباد کے, ان کا پانی زہر آلود ہے, پینے کے قابل نہیں ہے. آپ یہاں کے رہائشی ہیں, روز لے کے جاتے ہیں, پانی استعمال کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پانی صاف ہے؟ السلام علیکم. میں یہاں پہ اسلام آباد میں تقریباً 15-20 سال سے رہ رہا ہوں, اور اسلام آباد میں تقریباً جتنے بھی گھر ہیں ہر گھر کی جو ہے نا پانی ضرورت ہے. اور ہمارے گھر میں بھی بور ہوا ہوا ہے, گھر کے پاس میں بھی پانی ہے, لیکن تقریباً 10 سال سے جو ہے نا میں اس جگہ سے پانی لے کے جا رہا ہوں. تو میرے حساب کے مطابق CDA اب جس طرح سیلانی والوں نے یہ کھولا ہوا ہے فلٹریشن پلانٹ, تو اس کی مینٹیننس ہونی چاہیے. تو اگر اس میں مطلب کوئی کیمیکلز یا کچھ اس طرح کی کوئی چیز آ رہی ہے تو پھر ہمارے لیے زہر ہے. تو CDA کا کام بنتا ہے کہ اس کی پراپر مینٹیننس کی جائے, تاکہ یہاں کے جو شہری ہیں ان کو صاف پانی پینے کے لیے مہیا کیا جا سکے. اور طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جو 100 کے قریب فلٹریشن پلانٹس اسلام آباد میں لگائے گئے ہیں ان سب کا پانی زہر آلود ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک زہر قاتل نہیں ہے کہ یہ آپ ہر وقت بچے بھی پیتے ہیں, بڑے بھی پیتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل, اگر تقریباً 100 اگر پلانٹس ہیں اور 100 میں سے 100 کا پانی گندا ہے تو یہ تو ہمارے لیے زہر ہے, اور ایک قسم کی خودکشی ہے جو ہے نا ہم اگر یہ پانی پی رہے ہیں تو. کیونکہ اب میرے گھر میں جو ہے نا اگر میری والدہ ہیں وہ بیمار ہیں, ان کی میڈیسنس کے لیے جو ہے نا میں یہاں سے پانی بھر کے لے کے جاتا ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پانی صاف ہے. لیکن اگر یہ پانی گندا پانی ہے تو یہ تو پھر ہماری صحت کے لیے جو ہے نا یہ تو ان کے ساتھ گیم ہو رہی ہے. تو CDA والوں کو چاہیے کہ اس کی پراپر جو ہے نا مینٹیننس کی جائے, تاکہ یہاں کے جو شہری ہیں ان کو کم سے کم جو ہے نا صاف پانی پینے کو مل سکے. کیونکہ آج کل بیماریاں جو ہے نا وہ
हल्का सा बहाना चाहिए होता है इंसान को, तो जो है ना उसको कुछ ना कुछ होता है। और ये तो डायरेक्ट जो है ना अगर पानी गंदगी तो सीधा सीधा टीबी है। तो सीडिया का ये हुकूमत का काम बनता है कि ये जो है ना, क्योंकि फ़िल्ट्रेशन तो यहाँ पर तकरीबन हर बंदा जो है ना फ़िल्ट्रेशन प्लांट से पानी भर के लेके जाता है। अब मैं प्रॉपर गाड़ी घर से लेके आता हूँ, यहाँ पे ये बोतलें रखता हूँ और पानी भर के लेके जाता हूँ। तो ये तो हुकूमत का काम बनता है कि आप हमें जो है ना सही पानी। इसी सेक्टर की बात कर ली जाए तो देखा जाता है कि सैकड़ों लोग दिन और रात में पानी यहाँ से भरते हैं। आपका क्या मुतालबा है हुकूमत से कि ये जो पानी जहर आलूद पिया जा रहा है, इसके लिए हुकूमत क्या मेरा मुतालबा यही है कि हुकूमत को चाहिए कि यहाँ का जो पानी है इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस रखी जाए ताकि लोगों को जो है साफ़ पानी पीने के लिए मुहैया किया जा सके। पानी जहर आलूद है तो क्या इस्लामाबाद के रिहायशियों को ये पीना चाहिए? पीना तो नहीं चाहिए सर, लेकिन ये है कि पीना तो है ना। पर फिर भी इधर जितने भी इस्लामाबाद के हमने देखे हैं सबसे ज़्यादा रश इधर ही होता है और पानी भी सबसे अच्छा है इसका ही है। हमारे यहाँ उधर लगा हुआ है, साथ ही फ़िल्टर है इसके, उसका भी नहीं इतना अच्छा। और भी फ़िल्टर हैं लेकिन इतना अच्छा किसी का भी नहीं है। ज़्यादा तादाद इधर ही लोग आते हैं, इस्लामाबाद के जो नज़दीक के लोग हैं। बल्कि हमने देखा कि उधर के भी, अपारा के भी, इधर से भी लोग जो है ना इधर ही आते हैं। जब भी हम आए हैं इधर तो राश ही नहीं ख़त्म होता। चलिए, अगर आपने कहा है कि यहाँ का अच्छा है, ये मेंटेन उन्होंने किया हुआ है, तो क्या बाकी सेक्टर्स का हक़ नहीं है उनके शहरियों का? आप अपने घर के करीब वाला छोड़ के आपका हक़ नहीं है कि आपके घर के करीब जो फिल्ट्रेशन प्लांट है उसको साफ़ किया जाए? हाँ, ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, साफ़ किया जाए। पानी तो साफ़ मिलना चाहिए। वैसे भी वो इंडिया वाले कह रहे हैं हम बंद कर रहे हैं जी पानी, तो पानी तो ज़िंदगी है, पानी को तो बंद नहीं किसी का भी करना चाहिए। तो सर, बात यह है कि तिबी माहिरीन का कहना है कि इस्लामाबाद के ज़्यादातर जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनको मेंटेन ही नहीं किया जाता, पानी बहुत ज़हर आलूद है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे अगर ये हकीकत है? बिल्कुल ठीक है, ये सही बात कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं ना सही बात कर रहे हैं, इसी तरह ही है। लेकिन हमने देखा है ये प्लांट जो है ना, हम इधर ही रहते हैं, साथ ही इसका काम होता ही रहता है। आपका क्या ख्याल है, मुतालबा नहीं, आपका क्या मुतालबा है हुकूमत से कि बाकी सेक्टर्स के जो रिहायशी हैं उनका भी हक़ नहीं है कि उनको साफ़ पानी भी मुहैया हो? नहीं, सबको दिया जाए जी, सबको पानी तो मिलना चाहिए। ये फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो करोड़ों रुपए के लगाए गए हैं, आपके टैक्सेस से ही लगाए गए हैं, तो इनको मेंटेन नहीं करना चाहिए उन्हें? करना चाहिए। और दूसरा ये है कि हम तो रहते हैं इधर FM 4 में ही रहते हैं, जनास ऊपर के सामने हमारी आबादी है बहुत बड़ी, तो वहाँ तो सरकारी पानी भी नहीं आता। काफ़ी सालों से, मेरे ख्याल 10-15 साल हो गए हैं कि हम जो है ना इधर से लोगों सब पूरे इस्लामाबाद में ना सब घरों में बोर हो गए हैं। पहले हम जब आए थे ना, जब इस्लामाबाद में, तो ये सारे नाले हरे भरे थे और लोग मछलियां भी पकड़ते थे, साफ़ सुथरे नाले थे। अब इतने गंदे हो गए हैं, लोगों ने गटर फेंक दिए हैं। नाले तो दूर की बात है, ये फिल्ट्रेशन प्लांट्स पानी, पीने का पानी जिसकी हम बात कर रहे हैं वही पीने के काबिल नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये बात जो है वो काबिल अफसोस नहीं? नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन अभी तो पानी हम समझ रहे हैं कि यहाँ से पानी ख़त्म हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ों में हम देखते थे पानी आता था, सैदपुर ये नाला था, हम साथ साथ जितने भी नाले थे सब में पानी कभी ख़त्म नहीं होता था, चलता रहता था, कब कम होता था, लेकिन चश्मे थे निकलते, अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। वो इसकी वजह यही है कि पूरे इस्लामाबाद में तो हर घर में तो बोर निकल गए हैं। वो अभी ऊपर से आता है थोड़ा सा पानी में, पत्थरों के बीच में ही चला जाता है, नीचे पता नहीं। वो बोरिंग का पानी पीने के काबिल तो नहीं है ना? पीने के काबिल तो नहीं है, लेकिन क्या करें, फिर पीना तो है ना, हमने कहाँ जाएंगे। लोग तो उधर नालों में पता नहीं कहाँ से पानी तो फिर पीते हैं ना। हुकूमत साहब, आपका क्या मुतालबा है कि शहर इक़्तिदार है, इसमें तो कम से कम साफ़ पानी मुहैया होना चाहिए? बिल्कुल सबको होना चाहिए जी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इधर बड़े बड़े लोग रहते हैं तो इधर ही हो। पूरे पाकिस्तान में हमारे में जो है ना पानी होना चाहिए, बल्कि जिनके पास पानी नहीं है, हम तो चलो कुछ लोगों के पास सहूलतें ऐसी होती हैं दूर चले जाते हैं। हम देखते हैं इधर TV में, हमारे इधर पानी जो लोग हैं बड़ी बड़ी दूर पंजाब में रहते हैं या और इलाके ऐसे देहाती हैं जहाँ पे औरतें जाती हैं, पूरा दिन पानी भरती रहती हैं बेचारी। देखो, ये कोई हमारी ज़िंदगी तो नहीं है ना ऐसे। जी अंकल, बताइएगा कि आप यहाँ से सालों से पानी पी रहे हैं फिल्ट्रेशन प्लांट से, जबकि तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स का पानी जहरीला है और पीने के काबिल नहीं है, आप क्या कहेंगे?
ہمیں تو اس بات کا اندازہ نہیں، ہم تو تقریباً کافی عرصے سے ادھر پانی لے کے جاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، یوز کر رہے ہیں. تو یہ حکومت کو التماس ہے، اگر ایسا ہے تو ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس کے بارے میں اقدام کرنے چاہیے کہ عوام کے لیے کوئی بہتر اقدام کرے اور پانی کا بہتر سے بہتر جو ہے نظام وضع کریں. یہاں پہ موجود جو لوگ ہیں نا، ان کا کہنا ہے کہ پانی جب رکھا جاتا ہے کیمیکل جمع ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کا کچھ 24 گھنٹے یا 18 گھنٹے میں پانی کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے. آپ نے یہ چیزیں نوٹس نہیں کی اس پانی میں؟ سر ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوا ہے کیونکہ ہم تو یوز کر لیتے ہیں، ہم اتنا ٹائم رکھتے نہیں ہیں. رکھیں تو پھر اندازہ ہو کہ پانی کے اندر کچھ جراثیم ہے یا کوئی کچرا ہے. آپ کے خیال میں یہ بنیادی ضرورت نہیں ہے جو ہر خاص و عام کی ضرورت ہے اور حکومت کو اس پہ خاص توجہ دینی چاہیے؟ یہ تو پانی یہ تو بہت بنیادی ضرورت ہے، اس پر تو زیادہ سے زیادہ جو حکومت پاکستان کو اس کے بارے میں اقدام کرنے چاہیے اور اس پر توجہ دینی چاہیے. آپ یہاں کے رہائشی ہیں اور مختلف فلٹریشن پلانٹ اسلام آباد کے جو ہیں وہاں سے یہاں کے شہری فری میں پانی لینے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ پانی پینے کے قابل ہے یا صحت مند ہے؟ سر میں 1.5 سال سے یہاں پہ رہ رہا ہوں، جاب کرتا ہوں، تو ہم تو یہیں سے بھر کے لے جاتے ہیں، روز یہی پی رہے استعمال کر رہے ہیں. باقی اس کی کوالٹی کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کیا حساب ہے کیونکہ ہم نے ٹیسٹ وغیرہ تو کروایا نہیں. ہم تو انہی کے بھروسے ہیں کہ یہ فلٹریشن پلانٹ لگا ہوا ہے اور اسی کے بھروسے پہ ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو. کیا ابھی آپ نے کبھی چیک نہیں کیا کہ جب بوٹلز کو رکھا جاتا ہے تو اس کے نیچے کیمیکلز اور وہ گندی چیزیں جو ہے مادے جو ہیں وہ جمنا شروع ہو جاتے ہیں، نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں؟ ہاں اصل میں نا وہ کولر رکھا ہوا ہے ہم نے ادھر ہماری رہائش پہ، جو آفس میں ہماری رہائش ہے نا ادھر کولر رکھا ہوا ہے، اس میں ہم یہ لگاتے ہیں نا تو اس میں اپنا بھی ایک چھوٹا سا فلٹر ہوتا ہے تو وہ بالکل کلیئر کر کے دیتا ہے پانی، اس میں ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوا ایسے. تو آپ کا کہنا ہے کہ دوبارہ آپ فلٹر کر کے پیتے ہیں؟ جی جی، وہ دوبارہ جو وہ فلٹر پہ چھوٹا پلانٹ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے شاید آپ کو پتہ ہو، اس کے اندر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تو پھر آپ کا کہنا تو یہی ہوا کہ اس پہ بھروسہ آپ نہیں کرتے، آپ دوبارہ فلٹر کر کے پیتے ہیں؟ جی جی، وہ تو ہم نے اپنی وہ مطلب دل کی تسلی کے لیے رکھا ہوا ہے چھوٹا سا سسٹم. ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پانی اتنا زہر آلود ہو چکا ہے کہ یہ مختلف بیماریوں کا باعث بن رہا ہے اور اس کی مینٹیننس بھی نہیں کی جاتی. سر اصل میں یہ ہمارا کیپٹل سٹی ہے، ادھر گورنمنٹ کے بھروسے پہ عوام جی رہی ہے کہ اگر ادھر بیسک سہولتیں ہمیں میسر نہیں ہوں گی تو ہم تو بس گورنمنٹ کے بھروسے پہ جی رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مطلب اتنی عوام استعمال کرتی ہے ادھر پانی کو، اتنی عوام استعمال کرتی ہے تو کوئی نہ کوئی مینٹیننس تو ہوتی ہوگی نا، کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہوگا کیونکہ اتنی عوام کو کوئی زہریلا پانی تو نہیں نہ پینے دے گا. آپ کا کیا مطالبہ ہے حکومت اور انتظامیہ سے کہ مینٹیننس کیسے کی جائے اور کس حد تک کی جائے؟ سر جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں اس میں فلٹریشن، شاید اس میں جو کچھ چینج بھی ہوتا 2 مہینے بعد کوئی سسٹم اس کا وہ چینج ہونا چاہیے، اور دوسرا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ باقاعدہ مہینے بعد یا 15 دن بعد اس کا ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ آیا کہ یہ پانی پینے کے قابل ہے، عوام استعمال کر سکتی ہے یا نہیں. مختلف ادارے جو ٹیسٹنگ ادارے ہیں، ٹیسٹنگ لیبارٹریز ہیں اتھینٹک، ان کے مطابق ان کا پانی زہریلا ہے. آپ کیا کہیں؟ سر اس بارے میں تشویشناک کی بات ہے، یہ اس پہ تشویش ہی آ سکتی ہے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم تو بھروسے پہ استعمال کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے بھروسے پہ کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوگا، اسی بھروسے پہ ہم استعمال کر رہے ہیں. عام شہری کا بنیادی حق تو ہے کہ اسے صاف چیزیں ملیں، کھانے پینے کی، پانی بھی. تو حکومت سے کیا مطالبہ ہے؟ حکومت سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ پانی جو ہے یہ بیسک چیز ہے، بنیادی ضرورت ہے انسان کی، تو یہ بنیادی ضرورتیں ہی اگر ہمیں پیور نہیں، خالص حالت میں نہیں مل رہی تو پھر مطلب کیا فائدہ، کیونکہ یہ کوئی بیک ورڈ سٹی بھی نہیں ہے، کیپٹل ہے، ملک کا کیپٹل ہے، ملک کا ہب ہے، پورے ملک کا مطلب بیس نچوڑ ہے یہاں پہ. اگر یہاں بھی بنیادی سہولتیں نہیں ہوں گی تو باقی ملک کا پھر کیا حال ہوگا. تو بنیادی سہولتیں یہاں پہ تو ملنی چاہیے نا ایٹ لیسٹ. انکل بتائیے گا کہ آپ یہاں سے سالوں سے پانی بھر رہے ہوں گے، یوز بھی کر رہے ہوں گے، آپ یہاں کے رہائشی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ جیسے ماہرین کہتے ہیں کہ اب اسلام آباد کے فلٹریشن پلانٹس کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے، تو آپ پھر بھی یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں؟ ہماری تو مجبوری ہے، پھر جائیں کہاں. تو پانی تو ہمیں لینا پڑتا ہے، لیکن بوتل میں اگر ڈالیں تو دوسرے دن اس میں کاربن جم جاتا ہے. فلٹر پلانٹ جو ہے نا وہ فلٹر کی صفائی نہیں ہے، فلٹر صاف ہونا
تو کارمل نہیں جمتا ہے، پانی بھی زہریلا نہیں ہوتا ہے، ذائقہ بھی چینج نہیں ہوتا ہے۔ تو فلٹر اگر چینج ہو جائے تو پانی پھر سال کے لیے ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ اچھا، آپ کا یہ تجربہ ہے کہ پانی اگر 24 گھنٹے رکھا جائے ایک ہی بوتل میں تو اس میں مختلف کیمیکلز جمنا شروع ہو جاتے ہیں؟ جی، ابھی بھی میرے پاس بوتل موجود ہے، میں پانی سے بھر کے لے جاتا ہوں دن کو، تو صبح جب میں دوبارہ آتا ہوں تو اس میں بوتل میں کارمل جمع ہوتا ہے جو انسان کے پانی پینے میں وہ زہریلا بھی ہے اور نقصان دہ۔ آپ کا انتظامیہ اور حکومت سے کیا مطالبہ ہے اس سے متعلق؟ ہمارا حکومت سے یہی ہے کہ یہ تھوڑا سا فلٹر پلانٹ کے فلٹر چینج کر دیں تو فلٹر کا پانی کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ ہم یہاں سے پانی لے کے جاتے ہیں، میں باراکو سے آتا ہوں، تقریباً 20 کلومیٹر، وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ اگر بور کا پانی کی آپ بات کریں تو بور کا پانی بھی پینے کا نہیں ہے، اور سملی ڈیم والا تو آلریڈی کچھ علاقے میں ہے، کچھ میں نہیں ہے۔ تو پینے کے لیے تقریباً مجھے یہاں پہ باراکو یہاں سے تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے، تو میں کافی عرصے سے یہاں سے پانی لے کے جاتا ہوں۔ اور یہ جو سیلانی والوں کا ہو گیا یا دوسرے تیسرے، یہ بھی NGO ہے سارے، تو میں نے اسلام آباد میں، پورے اسلام آباد میں میں نے کہیں پہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی سہولت نہیں دیکھی کہ عوام کے لیے وہ صاف پانی مہیا کریں۔ بس یہ NGO لگے ہوئے ہیں اور عوام کی امداد کی، مطلب ہے کہ عوام اس کے ساتھ امداد کرتے ہیں، تو یہ بھی چل رہے ہیں عوام کے اس پہ نا، تو یہی بات ہے بس۔ اور ابھی تو گرمی آ گئی تو اس پہ بھی رش بن جاتا ہے، یہ بھی کبھی کبھی خراب ہو جاتا ہے، تو 2-3 یہ اور بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے کہ یہاں پہ پھر پانی نہیں ملتا۔ جی، CDA جو ہے اس کے زیر انتظام ہے وفاقی دارالحکومت، ایکچوئل ان کی ہی ذمہ داری ہے کہ یہاں پہ فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے ہیں جو ان کو مینٹین بھی کرے، ان کا پانی صاف جو ہے وہ کروا کے عوام تک پہنچائے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ CDA کی بہت بڑی غفلت ہے؟ جی بالکل ہے۔ CDA میرے خیال میں تو مجھے تو اتنا کبھی اندازہ نہیں ہے، لیکن CDA تو ان کے پاس آتا بھی نہیں ہے، کہ جو NGO والوں نے جو لگائے ہوئے ہیں تو وہ بھی عوام جو ان کو کچھ دیتے ہیں، آپ کیا کہہ سکتے ہیں، امداد کہہ سکتے ہیں، تو وہ ادھر لنگر بھی چلتا ہے شام کو اور دن کو، اور یہ پانی مہیا کرتے سیلانی والے، وہ بھی مختلف آپ نے دیکھے ہوں گے، تو میرے خیال میں تو CDA والے پانی پہ کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے۔ آپ کا کیا مطالبہ ہے حکومت سے کہ شہر اقتدار میں تو کم از کم یہاں کے رہائشیوں کو صاف پانی مہیا ہونا چاہیے؟ بالکل، یہ تو بہت ضروری ہے، کیونکہ پانی زندگی ہے، اور پانی کے بغیر تو زندگی بھی نہیں گزاری جاتی صاف۔ اور یہ اس کے علاوہ یہ تو پینے کا پانی تو بہت ضروری ہے۔ باقی آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے جو موسم کے اعتبار سے دنیا گرم ہو چکی ہے، تو پانی جو بوروں میں پانی ہے نا، وہ بھی اس کا سطح بھی نیچے چلا گیا ہے۔ تبھی بوروں میں بھی ابھی جون کے مہینے میں اور مئی اور جون کے مہینے میں جو بوروں کا پانی ہے نا، گھروں میں جو بور ہے، اس کا سطح نیچے چلا جاتا ہے، تو پھر ہمیں ٹینکر منگوانے پڑتے ہیں پیسوں پہ۔ تو ایک ٹینکر میرے خیال میں آج کل آتا ہے، ٹریکٹر والا جو ٹینکر ہے وہ 2500 روپے کا ہے، تو وہ 2500 روپے اس کا پانی 3-4 دن استعمال ہوتا ہے، تو بہت مشکلات ہیں۔ کم سے کم سپلائی کا پانی ہر جگہ پہ میسر کریں، اور یہ تو بہت ضروری ہے۔ ابھی پورے باراکو میں میرے خیال میں ایک ہی فلٹریشن پلانٹ ہے، اور آبادی پورے اسلام آباد سے زیادہ ہے وہاں پہ، تو ادھر بھی بہت مشکلات ہیں۔ آپ کا کہنا ہے کہ باراکو میں ایک فلٹریشن پلانٹ ہے، کیا اس کا پانی اتنا گندا ہے کہ آپ یہاں اتنی دور لینے آتے ہیں؟ جی، پہلے جو میں جہاں سے لے کے جاتا تھا، کیانی روڈ پہ ایک بنا ہوا تھا، وہ بھی کسی NGO کا تھا، وہ بھی سرکاری نہیں تھا، تو وہ تو اسی طرح پڑا ہے، بنجر پڑا ہوا، ادھر تو نیچے کتے لیٹے ہوتے ہیں، ادھر تو پانی ہے نہیں ابھی۔ اور دوسرا سملی ڈیم روڈ ہے، وہاں پہ ایک فلٹریشن پلانٹ ہے، لیکن ادھر تو اگر آپ جائیں تو میرے خیال میں 2 گھنٹے میں آپ کا نمبر نہیں آئے گا، اس لیے تو وہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، قطاریں لگی ہوتی ہے۔ تو گورنمنٹ سے تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ مہربانی کرے اور آسان طریقے سے ہمیں پینے کا پانی میسر کرے۔ اسلام آباد کے باسیوں کا نہ صرف CDA بلکہ ایوان اقتدار میں بیٹھے حکمرانوں سے مطالبہ ہے کہ اسلام آباد کے باسیوں کو کم از کم پانی صاف مہیا ہونا چاہیے تاکہ وہ زندگی اچھی طرح سے گزار سکیں۔ دیکھتے رہیے اب تک کا خصوصی پروگرام عوام تک۔